السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ مختلف انٹرویوز میں مسلمانوں کا غیر مسلموں سے جو تعلق ہے اس حوالے سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ کافروں سے کس نوعیت کا تعلق رکھنا چاہیے، یا اسلام کی تعلیمات غیر مسلموں سے رویے اور سلوک کے اعتبار سے کیا ہیں، یا غیر مسلموں سے ہمیں کس طرح کا تعلق رکھنا چاہیے، کیا غیر مسلموں سے نفرت کرنا ٹھیک ہے، یا غیر مسلموں سے اچھا سلوک کرنا یا ان سے دوستیاں لگانا کیسا ہے۔ یعنی یہ ایک ہی سوال ہے، اسلام اور کفر، مسلمان اور غیر مسلم کے تعلق کا، اس کو مختلف الفاظ میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مسلموں کی علماء کرام نے، خصوصاً فقہاء کرام نے احکام کے اعتبار سے 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 اہل ذمہ، نمبر 2 مستأمن، نمبر 3 معاہد یا حلیف، اور نمبر 4 حربی۔ ان چاروں قسموں کے الگ الگ احکام ہیں۔ یہ چاروں قسموں کی تعریفات اور احکام ہمارے پیش نظر ہوں تو غیر مسلموں کے حوالے سے کوئی بھی سوال اگر کیا جائے تو اس کا جواب دینا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اہل ذمہ کی تعریف بیان کریں گے، اس کی قسمیں، اور ان سے جو اسلامی احکام اور شریعت نے جو برتاؤ کے رویے اور جو حدود متعین کی ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اہل ذمہ وہ غیر مسلم جو کسی اسلامی مملکت سے وفاداری کا عہد کر کے مسلم سلطنت میں رہائش اختیار کر لے، وہ اہل ذمہ کہلاتے ہیں۔ ان کو فقہاء کرام کی اصطلاح میں ذمی کہا جاتا ہے۔ ذمی کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ ان سے صرف مصالحانہ ہی نہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ محافظانہ ہے کہ ان کی مکمل حفاظت کا ذمہ اب مسلمانوں اور اسلامی سلطنت کے ذمہ ہے۔ پھر ذمی کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی قسم وہ غیر مسلم جنہوں نے مسلمانوں کا پہلے تو مقابلہ کیا تھا میدان جنگ میں، پھر فوجی طاقت کے ذریعے ان کا ملک فتح کیا گیا، اور عنوتاً یعنی قہراً مغلوب ہو کر مملکت اسلامی کے وہ وفادار شہری بننے پر راضی ہو گئے۔ اور ذمی کی دوسری قسم وہ غیر مسلم جو اول ہی سے صلح اور معاہدے کے ساتھ اسلامی مملکت کا جز بن گئے، یعنی یہاں لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی، جیسے عہد رسالت میں اہل نجران نے اور عہد فاروقی میں بنی تغلب نے خاص معاہدے کے تحت اسلامی مملکت کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ یہ دونوں فریق عام شہری حقوق میں بالکل مسلمانوں کے مساوی ہوتے ہیں اور ان سے فوجی خدمات نہیں لی جاتی، بلکہ ان پر ایک نہایت معمولی ٹیکس ڈالا جاتا ہے۔ یہ ٹیکس فریق دوم سے اس معاہدے کے موافق لیا جاتا ہے جو بوقت مصالحت آپس میں طے ہو جائے۔ اس میں کمی بیشی کا کسی امیر یا صدر مملکت کو اختیار نہیں ہوتا، اور فریق اول سے یہ ٹیکس اسلام کے مقرر کردہ قانون کے مطابق لیا جاتا ہے، اور اس میں بھی ان کی مالی حیثیت کی رعایت اور ادائیگی کی سہولت کی رعایت کی جاتی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ سرمایہ دار مالدار سے صرف 48 درہم سالانہ، اور متوسط الحال آدمی سے اس کا نصف، اور جو انتہائی غریب ہے یعنی ادنیٰ درجے کے آدمی سے، بشرطے کہ وہ اپنی روزی پیدا کرنے اور کمانے والا ہو، اس کا نصف ماہوار کر کے لیے جاتے ہیں۔ بے شک روزگار اور معذور سے نیز عورتوں اور بچوں سے کچھ نہیں لیا جاتا۔ خلفائے راشدین، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم سے یہی تفصیل منقول ہے، اور یہ صحیح ہے کہ اس ٹیکس کی مذکورہ مقدار میں کوئی شرعی تحدید نہیں۔ حالات کے بدلنے پر زمان و مکان کے لحاظ سے مملکت کے سربراہ کی ثوابدید کے موافق اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور خاص صورتوں میں معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اہل ذمہ کی یہ دونوں قسمیں اور ان کے احکام کی تفصیل ہدایہ اور اس کی شرح فتح القدیر میں بھی ملتی ہے۔ فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر ان کو کافر کہہ کر مخاطب کرنے سے ان کی دل شکنی ہوتی ہو تو انہیں کافر کہہ کر خطاب کرنا بھی گناہ ہے۔ یہاں ایک بات اور پیش نظر رہے کہ اسلامی ریاستوں میں غیر مسلموں پر ایک ٹیکس عائد کیا گیا ہے جسے جزیہ کہتے ہیں۔ یہ ذمیوں سے لیا جاتا ہے ان کی جان کی حفاظت کے بدلے میں، اور اس کی بنیاد پر بعض اوقات مغربی مصنفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلامی ریاستوں میں غیر مسلموں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے،
کہ ان پر وہ ٹیکس عائد کیا جاتا ہے جو مسلمانوں پر عائد نہیں ہے، حالانکہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو یہ بات ہرگز قابل اعتراض نہیں ہے، بلکہ مجموعی اعتبار سے یہ ان غیر مسلموں کے حق میں جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے حکومت زکوٰۃ وصول کرتی ہے، عشر وصول کرتی ہے، مسلمان صدقہ فطر بھی دیتے ہیں، اور غیر مسلم ان سب چیزوں سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کی شرح یعنی کم سے کم 2.5% اور زیادہ سے زیادہ 10% وہ ہمیشہ جزیہ سے کہیں زائد ہوتی ہے۔ دوسری طرف اسلامی حکومت نہ صرف غیر مسلموں کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری لیتی ہے، بلکہ ان میں جو لوگ غریب اور نادار ہوں ان کو بیت المال سے امداد بھی فراہم کرتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسری قسم غیر مسلموں کی، وہ ہے مستأمن۔ یہ امن سے نکلا ہے یہ لفظ۔ مستأمن وہ غیر مسلم جو کسی دوسری مملکت کا باشندہ ہے اور تجارت یا کسی دوسری غرض سے عارضی طور پر اجازت لے کر اسلامی مملکت میں آیا ہے، اس کو مستأمن کہا جاتا ہے۔ جیسے آج کل غیر مسلم ممالک کے افراد آتے ہیں پاکستان میں اور وہ ایک مخصوص مدت کے لیے یا ایک کاروباری نوعیت کے اعتبار سے یہاں پر رہتے ہیں، وہ سارے مستأمن ہی کہلاتے ہیں۔ تو اسلامی قانون اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو 1 سال سے زیادہ قیام کی اجازت، ویزا نہیں دیا جاتا، اس پر کوئی ذاتی ٹیکس نہیں لگایا جاتا، تجارتی ٹیکس اسی شرح سے لیا جاتا ہے جس شرح سے ان کی مملکت مسلمانوں سے وصول کرتی ہے۔ نمبر 4، اگر ان کی مملکت مسلمانوں پر ظلم کرے اور پورا مال چھین لے تو اسلامی مملکت اس کا انتقام اپنے یہاں آنے والے سے نہیں لیتی، بلکہ اپنے قانون کے مطابق تجارتی ٹیکس وصول کرتی ہے۔ نمبر 5، مستأمن کی جان، مال، آبرو وغیرہ کی حفاظت اسلامی مملکت پر ایسے ہی فرض ہوتی ہے جیسا کہ مسلمانوں اور وہاں کے باشندگان ذموں کی حفاظت فرض ہے۔ تیسری قسم کافروں کی وہ ہے معاہد یا حلیف۔ وہ غیر مسلم جو اپنی مملکت میں رہتے ہوئے اسلامی مملکت سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیں، وہ معاہد یا حلیف کہلاتے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ جو معاہدہ جن شرائط پر ان سے کر لیا گیا ہے اس کی پابندی ظاہری اور باطنی طور پر کی جائے گی۔ نمبر 4، حربی۔ وہ غیر مسلم جس سے مذکورہ یہ جو اقسام بیان ہوئی ہیں، مستأمن کی یا معاہد کی اور ذمی کی جو قسم بیان کی گئی ہے، وہ ان میں سے کسی بھی قسم میں نہیں آتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں سے برسرے پیکار ہوتے ہیں۔ جیسے اب اسرائیل کا فلسطین سے جو معاملہ چل رہا ہے، اگر اب فلسطینی مجاہدین کے ہاتھ اسرائیل کے فوجی آ جائیں تو وہ حربی کہلائیں گے، اور ان سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہوتا۔ اسلام نے ان کے بھی عام انسانی حقوق کی رعایت کا حکم دیا ہے کہ عین میدان کارزار میں بھی عورت اور بچے کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھے کو قتل نہ کیا جائے، ان کے مذہبی پیشوا جو عبادات میں مشغول ہوں ان کو نہ مارا جائے۔ قتل صرف اس کو کیا جائے جو قتال کے لیے سامنے آئے، اور اس کی بھی ناک کان کاٹ کر صورت نہ بگاڑی جائے۔ ان 4 قسموں میں یہ پہلی 3 قسمیں جو ہیں، اس میں صلح صفائی اور امن کا اسلام نے حکم دیا ہے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ چوتھی قسم میں بھی یہی احکام ہیں، البتہ صرف یہ ہے کہ جو میدان جنگ میں یا جو لڑائی کے لیے سامنے آئے کافر، ان کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ 4 قسم بنتی ہیں کفار کی، اور انہی 4 قسموں کے تناظر میں اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو کسی بھی سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ غیر مسلموں سے اسلام کس قسم کے تعلق کی اجازت دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔